سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری، یہ اوپر لگا بھی دیں گے بورڈ کے اوپر۔ تو یہ جناب ایک کارڈ ایشو کیا جا رہا ہے، کافی دیر سے اس پر کام ہو رہا تھا۔ اس کا کارڈ کا نام ہے جی ختم نبوت رجسٹریشن کارڈ۔ اس پر جو لوگ بھی رجسٹریشن کرائیں گے ان کو جناب پھر تربیت ان کی جائے گی، آن لائن ہو یا دوسرا مختلف۔ آپ نے دیکھا ختم نبوت کانفرنس بھی ہوتی ہے، چناب نگر بھی ہونے والی ہے، ربوہ میں بھی، اور اس میں پھر جو اشتہارات دیے جاتے ہیں اور اس کارڈ میں کیا کیا آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں، آج اس پہ بات کریں۔ اچھا، اشتہارات میں یہ لکھا جا رہا ہے، جو دیے جا رہے ہیں، جو کوئی ختم نبوت کانفرنس اگلے ہفتے بتائی جا رہی 25-26 کو چناب نگر ربوہ میں ہو رہی ہے، کہ یہاں پہ ہم جو اسلام کی حفاظت کے لیے اور ساتھ ہی لکھا ہوا کہ قادیانیت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جو کانفرنس ہے ہر سال کرتے ہیں اس پر کام کریں گے، اور یہ کارڈ وغیرہ بھی ساتھ رجسٹریشن ہوگی، ظاہر ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور لوگ پھر یہ کارڈ جو رجسٹریشن کا تعلق ہے اپنی طرح سے وہ حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بہت اس کے اسلام کی خدمت کا موقع ملے گا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جن لوگوں کو بھی یہ کارڈ دیے جاتے ہیں یا جو بھی اس طرح کی ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کا تو وہاں پہ کوئی ذکر ہو یا نہ ہو، مگر احمدیوں کو کس طرح تکلیف پہنچانی، احمدی جو ہے قادیانی جن کو کہتے ہیں، ان کو کس طرح آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے کہ ان کے ساتھ آپ نے کس طرح نفرت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کرنی، آپ نے یہ نفرت کا پیغام جو ہے ہر جگہ پہ پھیلانا ہے۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ جہالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور 80-90% لوگ میرا خیال اسی حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آپ نے جا کے پھر بتانا ہے کہ یہ جو قادیانی ہے یہ ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ کافر ہیں، اور وہاں پہ کوئی اسلام کی بات نہیں کی جائے۔ تو اس لیے یہ اشتہارات دیے جاتے ہیں، پھر سادہ لوگ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں، اور ان کو یہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور ختم نبوت نے سب سے زیادہ پاکستان میں ترقی کی۔ 78 سال میں پاکستان میں اور تو کسی چیز نے ترقی نہیں کی، 2 نمبر زندگی نے زیادہ ترقی کی، 1 نمبر زندگی نے کوئی بھی وہاں پہ آپ کو ایسے حالات نظر نہیں آئیں گے کہ ان میں فرق پڑا ہو، مگر جو بھی فراڈ اس میں ہم نے کافی ترقی کی۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جتنا بزنس ختم نبوت کے نام پہ ہوا اور کسی نام پہ نہیں ہوا، سب سے زیادہ یہ کاروبار عروج پر، اور اس سے علماء کی بھی بہاریں لگی، علماء کے ساتھ ان کے جو چیلے ہوتے ہیں ان کی بھی بہاریں لگی ہوئی، اور اس طرح جناب پھر اس کارڈ کو جب یہ تعداد بڑھ جاتی ہے، اب میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں نا کہ آگے کیا پلان ہوتا ہے۔ جب یہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ایسی تربیت دی جائے گی، اور پھر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا جائے گا، جس طرح مدرسوں کے ذریعے بلیک میل مولانا فضل الرحمان کرتا ہے، جس طرح دوسرے علماء جو ہیں جن کے پاس تھوڑی سی طاقت آ جاتی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے تحریک لبیک والے بھی اسی کیٹیگری کے مالک تھے، اور ہمیشہ یہ انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے یا پاکستان کو جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم فیل کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں، اور مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، اور جب آپ یا گورنمنٹ ایک کے اوپر کنٹرول کرتی ہے تو یہ فوری طور پر دوسرا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گیم جو ہے ڈالنے کے لیے تیاری کر لیتے ہیں۔ دیکھنے کو تو لوگ کہتے ہیں جی طریقے لبیک ختم ہو چکی، مگر ایسی بات نہیں، ہم نئی نئی طریقوں کے ساتھ ان کو رجسٹر کر کے پھر ایک نفرت کا تماشا جو ہے وہ دوبارہ لگانے کی پوری کوشش کی جاتی۔ اب اس میں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اب یہ جواز نہیں، اگر گورنمنٹ کے جناب اس کارڈ پہ یا ایسی کانفرنس پہ ہم پابندی لگاتے تو کہیں گے جی آپ ختم نبوت پہ ایمان نہیں لاتے، اور الٹا علماء جو ہے ان کے خلاف فتوے شروع کر دیتے۔
ان کے لیے اپنی جان بچانی مشکل ہو جاتی۔ تو یہ جتنے بھی اس وقت حربے استعمال کیے جا رہے، اور پھر جو دوسرا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بڑا پریشانی والا ہے، خاص کر علماء کے لیے اگر یہ سمجھے۔ یہ کہتے جی قادیانیت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، ایک دوسرے کو ایسی باتیں بتائیں گے کہ بس اینڈ پہ کام پہنچ چکا۔ یہ بھی بات درست نہیں۔ میڈیا کہ آج کے حالات میں ہر چیز آپ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، اور وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں حقیقت نہیں۔ اگر 50 سال پہلے کوئی پابندی لگی تھی تو اس کے بعد زیادہ پوری دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ احمدیوں کا چرچا ہوا، اور وہاں پہ لوگوں نے جس طرح جا کے، جیسے بھی پاکستان کے حالات تھے، وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹ کیا، وہاں پاکستان سے بہتر زندگی انہیں ملی۔ بہتر زندگی کا مقصد کہ آزادی کے ساتھ آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کا لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ پاکستان میں نہیں دے سکتے تھے، اور علماء کا یہ خیال تھا کہ جناب یہاں پہ کنٹرول کرنے کے بعد بالکل ہی ان کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی کوئی چیز سامنے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ بھی ایسے راستے پہ چلتے ہیں وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح علماء نے ان کو دعوت دے دی۔ جس طرح ضیاء الحق نے یہ کہا تھا کہ جو اسلام چاہتا ہے وہ مجھے ووٹ دے، جو اسلام نہیں چاہتا مجھے ووٹ نہ دے، ریفرنڈم جب کروایا تھا۔ اسی طرح اب اس طرح کے کارڈ جو ہے وہ ایشو کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک نیا طریقہ شروع کیا، اور پھر ان سے حلف لیے جاتے۔ پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی ضرورت پڑے گی آپ ختم نبوت کے نام پہ ہمارے کہنے پہ جو ہم کہیں گے، جس کو تکلیف دینی اس میں آپ کمی پیشی نہیں رکھیں۔ تو یہ جناب میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کانفرنس کا یا اس ختم نبوت کارڈ کا بتا دیا۔ باقی آپ کو یہ پتہ ہی ہے پاکستان میں جو حالات ہیں، سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جس طرح کل بھی ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک پروگرام کو کر رہے تھے، پرانا تھا نیا تھا جی، اقلیت۔ اب اقلیت لفظ یہاں یورپ میں آپ کو کسی آئین میں نہیں ملتا، کسی جگہ پہ نہیں ملتا، سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ ریاست میں اقلیت کا کیا کام؟ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا مختلف حربے استعمال کیے ہوئے، کبھی پاسپورٹ پہ مذہب کا خانہ، کبھی شناختی کارڈ پہ، کبھی نکاح فارم پہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بنیادی طور پہ ہی غلط ہے۔ جو آئین کی بنیاد ہے یا جس طرح آئین میں تبدیلیاں کی گئی، میرا خیال ہے وہ بھی صرف علماء کو خوش کرنے کے لیے کی گئی۔ نال میں جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے معاملات میں دخل اندازی کرے، اور نہ ہی ان کو کسی نے حق دیا ہے، نہ ہی کسی نے کسی کا جا کے حساب دینا ہے، وہاں تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو یہ جناب مختصر میں نے آپ کو بس بتایا کہ علماء جو ہے کوئی بھی فتنے فساد کا موقع ضائع نہیں کرنے دیتے۔ بڑی وہاں چناب نگر ربوہ میں جی وہاں ڈپٹی کمشنر ہے کون ہے یہ سڑکوں کا جائزہ لے رہا ہے، یہاں سے جلوس نکلے گا، یہاں جائے گا، وہاں۔ کبھی ان جلوسوں کا کبھی کوئی فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا ذرا بتائیں مجھے؟ کسی کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، بس منہ اٹھا کے نعرے لگا کے چلنا شروع کر دیتے۔ تو سوچیں، غور کریں کہ کب تک ہم اسی طرح لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے، جھوٹ بول بول کے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور